أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. محترم سامعین کرام، جتنے احباب نماز کو آئے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فجر میں جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں 10 منٹ کے لیے تو اور مزید 10 منٹ مسجد میں بیٹھے رہنے کا اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ مسجد میں آنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور عبادت میں بھی لگیں۔ اگر نماز کے بعد ہم فوراً واپس گھر جانے کی فضا بنائیں تو وہی 10 منٹ جو مسجد میں ہم دے سکتے ہیں، باہر جائیں گے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے، پھر روزے کا مقصد ہمارا فوت ہو جائے گا۔ ہمارا روزے کا مقصد ہے زبان کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ جب دوستوں کے ساتھ جائیں گے باہر تو فوراً کسی کی غیبت میں لگ جائیں گے، تو فوراً جیسے ہم نے سحر کھائی تھی، نماز پڑھ لیا، پھر اپنی زبان کا روزہ ہی توڑ لیا، کسی کی غیبت کی، تو اس سے روزے کا اور ہمارا خود کا نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم فجر کی نماز کے لیے آئیں تو 10 منٹ رب ذوالجلال کے قرآن پاک کی تفسیر ہوگی، بیان نہیں ہوگا لمبا چوڑا، صرف چند آیتیں ہوگی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے، میسج کیا پہنچانا چاہتا ہے، اسے بیان کیا جائے گا، پھر چھٹی ہو۔ تو محترم حضرات، آپ حضرات کے سامنے چونکہ کل تراویح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ 2 رمضان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا موقع دیا ہے، تو اس کی قدردانی کی دعائیں بھی کرتے رہیں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو چونکہ کل رات تراویح کے اندر 60 پارے کی تلاوت کی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو شروع کرنے سے پہلے ایک سورت کو نازل کیا ہے جسے ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، چونکہ جب تفسیر شروع ہے تو میں اس کا انداز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر کل 7 آیت ہیں۔ اگر ایک آیت میں 5 منٹ لگا دیں تو آپ کے 35 منٹ چلے جائیں، تو اس لیے بالکل سورہ فاتحہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ مین جو بتا دینا چاہتا ہے اس کو بتا کر اپنی بات ختم کر دیں۔ تو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو نازل کیا ہے۔ سورہ فاتحہ بڑی فضیلت والی ہے۔ ہماری بھی عادت ہے کہ جب دکان کے اندر ہم جاتے ہیں، کپڑا خریدتے ہیں، کسی کاروبار میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کی کوالٹی جانتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو یہ تو شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، رب العالمین ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جب پورے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلی سورت جو قرآن کے اندر ام الکتاب سورہ فاتحہ کو رکھا ہے تو اس کی بھی کچھ فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی چیز عطا کی ہے، ایک ایسا تحفہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی زیادہ وزن ہے کہ اللہ کے رسول کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ جو سورت اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے، سورہ فاتحہ تمہارے سامنے جو رکھا ہے نہ تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سورت کو بھیجا ہے، نہ انجیل کے اندر ایسی سورت کو دی ہے، اور نہ زبور حضرت داؤد پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سورت کو نازل نہیں کیا۔ یقین مانی کہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر باتیں کر رہے تھے کہ آسمان کے اندر سے ایک آہٹ آئی، آسمان کے اندر سے چرچرانے کی آواز آئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
سب سے پہلی مرتبہ آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے، پہلی مرتبہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل کی بات ختم ہو رہی تھی، آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر فرشتے نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری امت کے لیے تم پر سورہ فاتحہ ہدیے کے طور پر سورہ فاتحہ ہدیے کے طور پر دیا ہے، جس کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے میں آسمان کے دروازے سے نکل کر آپ کے دربار میں پہنچا۔ پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو سورہ فاتحہ ہے اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے، آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندوں کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر کل 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتوں کا تعلق رب ذوالجلال سے ہے، خالق سے ہے، باقی 3.5 آیتیں جو ہیں اس کا تعلق مخلوق سے ہے۔ تو ساری سورہ فاتحہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر اللہ رب الجلال نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے، کیونکہ جب تک آدمی موحد نہ ہو تو اس کے کوئی اعمال قابل قبول نہیں۔ تو 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے، پھر دوسری چیز ہے رسالت کو بیان کیا ہے، پھر تیسری چیز آخرت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید۔ توحید کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہر چیز میں ہم اللہ کو کرتا دھرتا مانیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، صحت دینا، بیماری کا پہنچانا، ہواؤں کا چلانا، ہر چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مالک ایک ہے۔ پھر آگے ہم سورہ فاتحہ میں دن کے جتنے بھی نمازیں پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھے چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اگر مدد مانگنا ہے تو تیرے دربار میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اور کسی سے ہم مدد نہیں مانگیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ اگر کسی فرشتے سے کوئی چیز ہم مانگے، نبی سے مانگے، ولی سے مانگے، ابدالوں سے مانگے، اولیاء سے مانگے، تو ہماری توحید کہاں ہے؟ خود قرآن میں رب ذوالجلال کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دینے گئے اپنے لوگوں کو تو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کہا کہ اللہ واحد ہے، جبار ہے، قہار ہے، تمہیں منٹوں کے اندر تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا، قوم والوں نے پوچھا، ارے نوح تم جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر تمہارے بس میں ہو، تمہارا اللہ سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے، تو عذاب کو نازل کر کے دکھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا تو نہیں تھے، انہوں نے کہا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، یہ عذاب کا لانا، زلزلوں کا آنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میں صرف نبی ہوں، میں پیغامبر ہوں، اللہ جو کہہ کر بھیجتا ہے میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ اگر تم عذاب مانگ رہے ہو، اگر اللہ دینا چاہے تو منٹوں کے اندر عذاب دے دے گا، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے قبضے کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں تم پر عذاب کو نازل کروں۔ پیغمبر حضرت نوح کہہ رہے ہیں میرے اندر طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں تم پر عذاب کو برساؤں۔ پھر جہاں پر سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب الجلال نے اپنے پاک انبیاء کا، معصومین کا جہاں تذکرہ کیا ہے، وہاں پر بھی انبیاء کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ وما كان ان يأتيكم بإذن الله انما يأتيكم به الله، بہت سارے اقوال کو نقل کیا ہے، ہر نبی کی زبان سے یہی بات نکلتی تھی کہ جو چیز بھی ہم کریں گے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی، ہمارے اندر کسی کے کوئی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، جب حدیبیہ کے موقع پر گئے، یہودیوں سے گئے، انہیں دعوت دینے کے لیے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں سے ملے۔ یہود کے جو سردار تھے، اللہ کے نبی کے دل کے اندر ایک امید تھی کہ اگر میں جا کر ان تک دین پہنچاؤں گا، اللہ کی دعوت دوں گا اور اس کے پیغامات کو پہنچا دوں گا تو یہ شاید میری بات مان لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، تو سرداروں نے کہا کہ آپ محمد یہاں پر بیٹھ جائیں، ہم مشورہ کر کے آپ کو سنا دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان کے نیچے بٹھا دیا گیا۔ پھر جو یہودی تھے یہ نکل کر چلے گئے، انہوں نے مل کر مشورہ کیا کہ اب یہ محمد دین کی دعوت دیتا رہے گا تو لوگ مسلمان بلکہ اس کے جھال میں پھنس جائیں گے، دھیرے دھیرے بڑھ کر کے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اب ایسا کریں کہ بالکل محمد کا خاتمہ کر دیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے کی جانب بٹھا دیا اور خود اوپر گئے۔ اوپر جانے کے بعد انہوں نے چاہا، نوجوان لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ محمد نیچے بیٹھا ہے، تم ایسا کرنا، ایک بہت بڑا چٹان لے جا کر اس کے سر پر ڈال لینا، جیسے ہی چٹان اس کے سر پر لگے گی تو اس کا قصہ تمام ہو جائے۔ ابھی وہ نوجوان جو گنڈے تھے، جو بدماش قسم کے لوگ تھے، پتھر کو اوپر لے جانے لگے تو فوراً حضرت جبرائیل آ گئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 1 منٹ کے اندر اٹھ جائیں، جلدی سے اٹھ جائیں، فوراً اٹھ جائیں، آپ نے ان کی بھلائی سوچی ہے لیکن انہوں نے تمہارے خلاف پروپیگنڈا کھڑے کیے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی بات کو اٹھ کر کے آگے نکلے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں معلوم ہوتی، سب کچھ اللہ کے نبی کے اختیار میں ہوتا تو اللہ کے نبی وہاں نہ جاتے اور نہ وہاں پر بیٹھتے۔ اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہارے خلاف سازش رچائی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو پیغام دے دیا کہ اگر جبرائیل میرے پاس نہ آتا تو یہ پتھر میرے اوپر پڑ جاتا، لہٰذا میرے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار نہیں، میرے بس میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، جو کچھ کرتا ہے سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے۔ تو 3 چیزیں پہلے، سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ توحید ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، لیکن مومن کے لیے مسلمان الگ ہے، مومن الگ ہے۔ مسلمان اللہ کو تو مانتا ہے، مومن اللہ کے ہر احکام کا بھی پابند ہوتا ہے۔ پھر دوسری طرف آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا یہ دوسری چیز ہے جو سورہ فاتحہ کے ضمن کے اندر بتائی گئی ہے۔ یہ بات اس لیے زور دی گئی ہے کہ آج کے جو یہود ہیں، آج کے جو نصرانی ہیں، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، پھر اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، ہماری طرح وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے تسحروا، جب جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزہ رکھنے کا وقت آتا ہے تو تم سحر کر کے روزہ رکھا کرو۔ خالفوا فیہ الیہود والنصارى، یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کرتے، تو یہود بھی نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی یہود ہیں، نصارہ ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے یہود و نصارہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کافر کیوں ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے کہا ہے مومن کے لیے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ ایک تو اللہ کو ماننا، دوسرا رسول کا اقرار کرنا۔ آپ جا کر یہودیوں سے پوچھیں، نصرانیوں سے پوچھیں تمہارا نبی کون ہے، تو یہودی کہیں گے موسیٰ ہے۔ نصرانی سے ہم پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے، تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اپنے صحابہ کو بتایا تھا، میری پیروی اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں۔ اگر میرے زمانے میں موسیٰ کی آسمان پھاڑ کر کے آ جائے تو ان کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ بھی اگر آ جائیں تو وہ نبی نہ رہیں گے بلکہ میری امتی بن کر آئیں گے۔ تو یہ جو آخری امت ہے، ہم نبی کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہم موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، ضرور مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، لیکن آخری نبی جس کی ہم امت ہیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانیں تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کا اقرار کریں گے، اس کے ہر احکام کے پابند بنیں گے۔ دوسرا رسول کی رسالت کا اقرار کریں گے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ہے تو ہم اسے کافر کہتے ہیں۔ کافر اس لیے کہتے ہیں، ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تیری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے رسول کو جانوروں نے اللہ کے رسول کی گواہی دی۔ ہم نے سنا ہے واقعہ، ابو جہل آیا، آ کر کہنے لگا اے محمد تو اپنی بات میں سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، تیرا اللہ سچ ہے، تم میرے ایک سوال کا جواب دینا۔ ابو جہل آیا جو اللہ کے رسول کا دشمن تھا، ہاتھ میں کنکریوں کو لے کر آیا، آ کر اللہ کے رسول کے سامنے کہا محمد اگر تو سچا ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اگر میں بتاؤں تو میری کیا فضیلت ہے؟ تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اگر میں بتاؤں تو میری فضیلت کیا ہے؟ لیکن تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے کان لگا کر کے سننا میں کیا چیز ہے؟ تو پھر ابو جہل نے اپنی کنکریوں کو لے کر اپنے کانوں سے لے کر گیا تو ان کنکریوں کے اندر سے کلموں کی آواز بلند ہو رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ تو جب کنکریاں ہوں یا حیوان ہو، جانور ہو، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تو فرق ہم دونوں میں کیا ہے؟ ہم بھی رسول کا اقرار کر رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، کنکری بھی مان رہے ہیں۔
کنکری مان لیا صرف ٹھیک ہے، ہم بھی محمد رسول اللہ کہتے ہیں، کنکریوں بھی مان لیا کہ محمد رسول اللہ ہے، بس کنکریوں میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے۔ تو رسالت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مانے، اس کے احکام کے پابند بنے، رسول کو مانے، ان کی سنتی کے پابند بنے، ان کی سنتوں کے پابند بنے، اس وقت جا کر ہم مومنوں کی فہرست میں شمار ہوں گے۔ پھر جو تیسری چیز سورہ فاتحہ کے اندر رب ذوالجلال نے بیان کی ہے، آخرت کو بیان کیا ہے، مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں پر جو تم اعمال کرتے رہو گے تو کل اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ اچھے اعمال کرو گے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اگر برے اعمال کرو گے تو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، خالدین فیہا ابدا، وہاں سے کوئی چھٹکارے کی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں تین چیزوں کا پابند رب ذوالجلال نے سورہ فاتحہ کے اندر بنایا ہے اور کہا ہے یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی ان کو مومن کہتے ہیں۔ جو چیزیں ہیں توحید ہے، تو اللہ کو ماننے، اس کے احکام کے پابند بنے۔ دوسرا، رسول کو ماننے، رسول کی سنتوں کے پابند بنے۔ تیسرا، یہ ہر وقت دل و دماغ کے اندر اس بات کا استحضار ہو ہمارے اندر کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اسی لیے کتابوں میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ہے کہ بیمار کی عیادت کرو، اس لیے کہ بیمار جب بیماری کے عالم میں ہوتا ہے تو اسے سب کچھ نظر آتا ہے کہ اب میں بے بس ہو گیا ہوں، بس میں اب قریب قبر کے گڑھے میں پہنچنے والا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیمار کے پاس جب تم جاؤ گے، قبرستان تم جاؤ گے، تو تمہیں موت کی یاد تازہ ہو جائے گی، اس بات کا یقین تمہارے اندر آ جائے گا کہ ہم بس تھوڑے سے دن دنیا کے اندر مہمان بن کر آئے ہیں، پھر واپس ہمیں جہاں سے آئے تھے، جس مٹی سے آئے تھے، اسی مٹی میں ہمیں جانا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے توحید کو ماننا، اللہ کے احکام کے پابند بننا، رسالت کا اقرار کرنا، رسول کی سنتوں کو اپنانا، پھر آخرت پر بھرپور ایمان جس بندے کے دل و دماغ کے اندر ہوگا یہ مومن ہے۔ تو اللہ نے پہلے سورہ کے اندر تین چیزوں پر زور دیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت پر جس کا ایمان ہو وہ مومن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں ان میں مومنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں بالکل بنیادی طور پر تین چیزیں ملتی ہیں، توحید ملتا ہے، رسالت ملتا ہے، آخرت پر ایمان ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی حقانیت کو اپنے دل میں سمونے کی توفیق عطا فرمائے، رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت پر ہمارا ایمان بھرپور رکھے، ایسے فیصلے ہمارے عطا فرمائے۔